فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو اس کی عظیم کتاب ہے اور صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہمارا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، مغل مسجد کی اس تاریخی عشرہ مجالس میں کل میں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کل سے اپنی بات شروع کی۔ میرے اس عشرے کا عنوان آپ کی خدمت میں پھر ریپیٹ کر دوں، کل میں عرض کر چکا تھا کہ اس مرتبہ میرے عشرے کا عنوان رہے گا کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے کی وجہ کیا ہے، کون سی وجوہات ہیں جن بنیادوں پر ہم نے اہل بیت کو مانا۔ اس سلسلے میں عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے، جو میری آواز سن رہے ہیں یا جو میری مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نے بہت سے زمانے تاریخ میں دیکھے، بہت سے ادوار کا تاریخ میں مطالعہ کیا، اس لیے کہ تاریخ ہم کو بہت کچھ بتاتی ہے اور تاریخ ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ پرانے واقعات ہم کو تاریخی کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں، پرانی باتیں ہم کو تاریخ بتاتی ہے۔ آج کا زمانہ بڑا ایڈوانس زمانہ ہے، آج کا زمانہ بڑا ماڈرن زمانہ ہے، مگر ہر زمانہ اپنے وقت میں ایڈوانس رہا اور ہر زمانہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں بڑا ایڈوانس و ماڈرن رہا ہے۔ لیکن جب زمانہ گزر جاتا ہے اور انسان اس زمانے کی ترقیوں میں چند قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ دور جو پیچھے بیت چکا اس کو وہ ماضی کہتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، آج کے دور، آج کا زمانہ زیادہ ایڈوانس ہے اور زیادہ ماڈرن ہے۔
تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ذرائع ابلاغ بہت ہیں، آج کیمرے ہیں، آج سیٹلائٹ ہیں، آج خلا سے ہماری تصویر لی جا سکتی ہے، آج ہماری ہر نقل و حرکت اسی لمحے میں پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے جس لمحے میں ہم بول رہے ہیں یا نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں آپ سے مخاطب ہوں، تو جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہوگا دنیا کے گوشے میں، اسی لمحے میں میری صورت بھی پہنچ رہی ہے اور میری آواز بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کل کیمرہ نہیں تھا، کل بھی کیمرہ تھا، مگر جو کیمرہ آج ہے وہ کیمرہ کل نہیں تھا۔ کل مورخ کا قلم لکھنے کا کام کر رہا تھا، وہ ایک ایک واقعہ لکھ رہا تھا، ایک ایک بات لکھ رہا تھا، وہ منظر کشی کر رہا تھا، وہ عکاسی کر رہا تھا۔ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کیسے کیسے دور گزرے، کیسے کیسے زمانے گزرے جب ہم پر مشکلیں آئیں۔ ایسا دور بھی گزرا، ایسے حالات بھی گزرے جب ہم عزاداری نہیں کر سکے، ایسا وقت بھی گزرا جب ہم مجلس و ماتم نہیں کر سکے، ہمیں قید خانوں میں قید کیا جاتا تھا، ہم پر ظلم کیا جاتا تھا، ہمیں ایذا دی جاتی تھی، ہم اپنا عقیدہ چھپاتے تھے، ہم اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ اکثر ایسے موقع آئے کہ بھائی نے بھائی سے، عزیز نے عزیز سے، دوست نے دوست سے، باپ نے بیٹے سے، بیٹے نے باپ سے اپنا عقیدہ چھپایا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے۔ حسین ابن علی کا غم نہ کل بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں رک سکا، نہ آج رک سکا۔ چاہے ظالم سلاطین کا دور ہو، چاہے بنی امیہ کا دور ہو، چاہے بنی عباس کا دور ہو، چاہے مغل سلاطین کا دور ہو، چاہے ظالم و جابر بادشاہوں کے دور ہوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حالات میں حسین ابن علی کا تذکرہ ہوا، حسین ابن علی کا غم منایا گیا۔ گزشتہ سال آپ جانتے ہیں کہ کن حالات میں پورا محرم گزرا اور کن حالات میں ایام عزا تمام ہوئے۔ بہرحال یہ ہمارے سینے پر داغ ہے اور یہ ہمارے سینے پر ایک قلق ہے کہ جس طریقے سے ہم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کرنا چاہتے تھے، گزشتہ سال اس طریقے سے تو ہم نہیں کر سکے۔ زیادہ تر آن لائن پروگرام ہوئے، مجلسیں آن لائن ہوئیں، راستے بند تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں دقتیں بھی تھیں، پریشانیاں بھی تھیں۔ لیکن الحمدللہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہر دور ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ دور گزرا، لیکن ابھی ہم پوری طریقے سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں کہیں پر یہ خیال آ جائے کہ ہم اس بیماری سے آزاد ہو گئے جو کووڈ-19 کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اس وقت اس مجلس کے تعلق سے اپنے تمام سننے والوں سے، تمام عزاداران سید الشہداء سے، تمام ان لوگوں سے جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، میں تمام سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہی ہمارے مراجع کرام کا حکم بھی رہا ہے، یہی ہمارے مراجع کرام نے ہم کو کہا ہے کہ آپ میڈیکل ہدایات پر عمل کیجئے،
WHO کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر آپ عمل کیجئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہماری فقہ کہیں پر کوئی زبردستی نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ چنانچہ مراجع کرام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سال گزشتہ بھی ہم نے مجلسیں کیں، عزاداری تو کی، مگر زیادہ تر اپنے گھروں میں کی۔ بعد میں ایام عزا کے آخر میں حالات بہتر ہو گئے تھے اور الحمدللہ آخر ایام عزا میں بہت کھل کے ہم نے عزاداری کی۔ لیکن اس کے بعد اس برس بیچ میں حالات خراب رہے، ایک دور ایسا آیا کہ ہم کو نہیں لگ رہا تھا کہ اس سال پھر محرم ہو پائے گا، لیکن الحمدللہ پابندیاں تو کچھ ضرور ہیں، ریسٹرکشنز تو ضرور ہیں، مگر اس کے باوجود عزاداری ہو رہی ہے، غم حسین منایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ یہ ذکر حسین، ماتم حسین، مجلس حسین، عزاداری حسین صدیوں کے کاندھوں پر آگے بڑھ رہی ہے، یہ صدیوں کے کاندھوں کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے کاندھے بدلتے رہیں گے، صدیاں بدلتی رہیں گی، زمانہ بدلتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے، عزادار بدلتے رہیں گے، جگہیں بدلتی رہیں گی، مگر نہیں بدلے گا تو غم حسین نہیں بدلے گا یا حسین کی صدا نہیں بدلے گی۔ اگر کوئی چیز نہ بدلنے والی ہو تو وہ ہے حسین ابن علی کا غم اور وہ ہے حسین ابن علی کا تذکرہ۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ ہم اپنے اشکوں کا نذرانہ لیے ہوئے، ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس صاحب نہج البلاغہ کے فرزند کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم اپنی محبت اور عقیدت کا نذرانہ لیے ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہیں۔ آقا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مولا نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس زبان ہے، نہ ہمارے پاس بیان ہے، نہ ہمارے پاس جملے ہیں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہماری فکر ہے مولا، لیکن ہمارے دل میں جذبہ یہ ہے کہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ مدح کر سکیں، آپ کی اپنی بساط بھر زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکیں، آپ کے فضائل بیان کر سکیں، آپ کا حق بیان کر سکیں، آپ پر پڑھنے والے مصائب کا تذکرہ کر سکیں۔ مولا انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشیے، اس لیے کہ اگر آپ نے شرف قبولیت بخش دیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو ہم ان کی سرکار میں پیش کریں، جن کے دروازے پر، جن کی ڈیہڑی پر، جن کی چوکھٹ پر فرشتے بھی بھیک مانگ کے لے کے جاتے تھے، جن کے دروازے پر بھیک مانگنا فرشتوں کے واسطے بھی عزت کا سبب بنتا تھا۔ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لہذا یہ چند دن ایام عزا کے جس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں اپنے اس عنوان کے لیے آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں، اس لیے کہ بمبئی سے، اس شہر سے میرے گھرانے کا بہت قدیم رشتہ ہے
اور یہ شہر جو عروس البلاد ہے، بمبئی کہلاتا ہے، یہ ہمارے گھرانے کا وطن ثانی ہے۔ اس لیے میں آغاز میں آج ایک لمحے کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس شہر سے، اس جگہ سے، آپ مومنین سے ہمارا پرانا رشتہ ہے، پرانے تعلقات ہیں، پرانی سلام دعا ہے۔ اس لیے کہ 58 برس اس ہی ممبر سے والد مرحوم خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب نے خطاب کیا۔ 58 برس خطیب اکبر نے خطاب کیا۔ اس کے پہلے میرے جد مرحوم فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے اسی بمبئی میں، اس ممبر پر نہیں مگر بابر علی کے امام باڑے میں، جو آج زینبیہ امام باڑہ ہے، وہاں خطاب فرماتے تھے۔ اور میرے والد مرحوم کے بعد اس عشر مجالس کو میرے چچا خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب نے خطاب فرمایا۔ اور آج آپ حضرات کی محبت ہی ہے کہ جس دیرینہ محبت کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ہمارے آپ کے لگ بھگ قریب 100 برس پرانے تعلقات ہیں، 1 صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو 80 برس پہلے، 90 برس پہلے، 70 برس پہلے تھے، اس میں سے آج اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن نہ وہ سننے والے ہیں، نہ وہ پڑھنے والے ہیں، مگر ذکر تو وہی ہے جو ہمارے جد کرتے تھے، جو ہمارے والد کرتے تھے، جو ہمارے چچا کرتے تھے، آج جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ذکر ہے ذکر سید الشہداء، ذکر امام حسین علیہ السلام، جو ہر دور میں رہا، ہر زمانے میں رہا، ہر حالات میں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ان مجلسوں میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، ان کے ماننے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ اور آج کا دور اور آج کا نوجوان ہر چیز کی ریزننگ چاہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میرا بیان شروع ہو رہا ہے کہ آج کا نوجوان ریزننگ چاہتا ہے کہ صاحب کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمارے اوپر تکلیفیں ڈھائی گئیں، ہمیں قید کیا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہمارے خون سے گارے بنا کے دیواریں اٹھائی گئیں، ہمیں قید خانوں میں ڈالا گیا، ہمارا مال اسباب لوٹا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ان تمام مشکلوں کے بعد، ان تمام پریشانیوں کے بعد، اتنی تمام تکلیفیں جھیلنے کے بعد ہم اسی راستے پر قائم ہیں جس راستے پر 1400 برس پہلے آ کے بیٹھے تھے۔ ایک سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ کیا اسلام میں جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں ان بزرگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ کیوں ہم اسی راستے کو پر چلتے ہیں جس راستے پر ہم کو تکلیفیں جھیلنا پڑیں، ہم کو مشکلیں اٹھانا پڑیں، ہم کو صعوبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں؟ ہمیں قتل کیا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارا مال لوٹا گیا، ہم پر ظلم ڈھائے گئے، اس کے باوجود بھی آج ہم اسی راستے پر قائم ہیں۔ تو نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے اس سوال کا جواب بھی فراہم ہوتا رہے، اس جواب کا آنسر بھی ملتا رہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ 1400 برس پہلے، آج سے 1400 برس پہلے غدیر کے میدان میں
بھری دوپہر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضور سرور کائنات نے جن کی ولایت کا اعلان کیا، جن کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کو مولا بنا کے ان کی ولایت کا اعلان کر کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم سے کہا کہ جاؤ جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، علی کو مبارکباد دو، تو ہم نے غدیر کی بھری دوپہر میں حکم رسول سے، رسول کی مرضی سے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کو مولا مانا، علی کو معصوم مانا، علی کو امام مانا، علی کو منتخب کردہ پروردگار مانا۔ اس دن سے آج تک ہم غدیر ہی کے راستے پر قائم ہیں۔ وہ راستہ جو غدیر سے نکل کے آگے بڑھا، آج بھی ہم اسی راستے پر بیٹھے ہیں، آج بھی ہم اسی راستے پر قائم ہیں۔ نہ ہم نے کل راستہ بدلا، نہ ہم نے آج راستہ بدلا۔ مشکلوں نے تو اپنے راستے بدل دیے، لیکن ہم نے نہ کل گھر چھوڑا تھا نہ آج گھر چھوڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے گا کہ اس کا راز کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تاریخ نے بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں پیش کیا، بڑی بڑی رشتہ داریاں رسول سے ہمارے سامنے لے کے آئی کہ دیکھیے ان سے رسول کی یہ رشتہ داری ہے، ان سے رسول کی یہ قرابت ہے، ان سے رسول اللہ سے یہ تعلقات ہیں۔ دیکھیے، تعلقات ہونا اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، دوستی ہونا اپنی جگہ پر، کسی کا کسی سے محبت کرنا اپنی جگہ پر، اور کسی کا کسی علم کو جاننا اور کسی کا کسی مقصد کو پوری طرح سمجھنا اور سمجھانا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے ایک بھائی اور ایک عزیز بڑے قابل ہیں، بڑے عالم ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، اور ان کے کچھ چاہنے والے بھی ہیں، کچھ ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں، کچھ ان کے دوست احباب بھی ہیں، کچھ ان کے اور بھی قریبی لوگ ہیں جو ان کے رشتہ دار کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی مجبوری میں پھنسیں گے، اگر ہم کسی مسئلے میں الجھیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، اگر کوئی پرابلم ہمارے سامنے آئے گی، تو ہم رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اپنا مسئلہ، اپنی پرابلم، اپنا کوشچن لے کے ان کے دروازے پر نہیں جائیں گے کہ جو صرف ایک بہت بڑے آدمی سے اپنی رشتہ داری کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے دروازے پر لے کر کے جائیں گے جہاں سے ہمارے مسئلے کا ہمیں جواب مل جائے۔ ایک شخص ہے بہت بڑا، اس کا ایک بھائی ہے اور عزیز ہے جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے ڈاکٹری کے، اس کے علم کے چرچے ہیں پوری دنیا میں کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ذرا سے میں مرض کو پہچان لیتا ہے، مرض کو پکڑ لیتا ہے، وہ جو دوا دیتا ہے اس دوا کے بعد پھر کوئی آدمی بیمار نہیں پڑتا، پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور بھی اس شخص کے کچھ عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقاتی ہیں۔ جب ہم بیمار پڑے تو آپ سچ بتائیے کہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہمیں بخار آیا، ہمارے سینے میں درد ہوا، ہمیں تکلیف ہوئی، تو ہم
ان بہت بڑے آدمی سے رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے ان دوستوں کے پاس جائیں گے کہ جو ہماری زندگی کے چراغ کو گل کر دیں، یا اس ڈاکٹر کے دروازے پر جائیں گے کہ جو ہماری بیماری کو دور کر کے ہماری زندگی کے چراغ کو روشن رہنے دے؟ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے عزیزان گرامی۔ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ یہی ہم میں اور عالم اسلام میں فرق ہے۔ عالم اسلام نے رسول سے رشتہ داری دیکھی ہے، ہم نے دیکھا کہ رسول والا علم کس کے پاس تھا، رسول والا کردار کس کے پاس تھا، رسول والی سیرت کس کے پاس تھی، طہارت کس کے پاس تھی، تقوی کس کے پاس تھا، مرضی پروردگار کس کے پاس تھی۔ دونوں میں فرق ہو گیا عزیزان گرامی۔ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ اسی لیے اگر ہم بیمار ہوئے تو ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چوز کیا، اگر عدالت میں مقدمہ کی بات آئی تو ہم نے بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا وکیل کیا جو ہمارے کیس کو اچھی طریقے سے عدالت میں رکھ سکے، اس پر بحث کر سکے، اس کا تیار کر سکے۔ اگر ہمیں گھر بنانے کی بات آئی تو ہم اچھے سے اچھے انجینئر کے پاس جائیں گے، اچھے سے اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے۔ یعنی ہر منزل میں، زندگی کی ہر موڑ پر انسان اچھے سے اچھا تلاش کرتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے لڑکے کو، اپنی اولاد کو پڑھوانے کی بات آئے تو ہم اچھی درسگاہ تلاش کریں گے، اچھا اسکول تلاش کریں گے، اچھا ٹیچر تلاش کریں گے، اچھا پڑھانے والا تلاش کریں گے کہ کون سا اسکول اچھا ہے، کون سا کالج اچھا ہے، کون سا استاد اچھا ہے، کون سا پڑھانے والا اچھا ہے۔ تو ان سارے معاملات میں جو دنیا کے چند روزہ معاملات ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر چاہیے ہے، اچھے سے اچھا انجینئر چاہیے ہے، اچھے سے اچھا وکیل چاہیے ہے، اچھے سے اچھا اسکول چاہیے ہے، اچھے سے اچھا کالج چاہیے ہے، اچھے سے اچھا مدرس چاہیے ہے، ٹیچر چاہیے ہے، اور وہ جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہنا ہے، جہاں سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، جہاں سے ہماری وہ زندگی جڑی ہوئی ہے جو اس آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی، اس کے لیے ہمیں جو رہبر مل جائے اس رہبر کے اوپر ہم بیعت کر کے اس کو اپنا رہبر مان لیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اس کے واسطے ہم نے ان معصوم ہستیوں کو چنا، ان معصوم بزرگواروں کو منتخب کیا، ان اہل بیت کو مانا جو اہل بیت ہر لحاظ سے بلند تھے، ہر لحاظ سے سب سے بہتر تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان میں 12 کو ہم امام کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ان میں 12 کو ہم امام کہتے ہیں۔ یعنی امام کے معنی رہبر، امام کے معنی لیڈر، امام کے معنی آگے چلنے والا، جو رہبر ہو، جو لیڈر ہو، جو آگے چلنے والا ہو، جو آگے آگے رہے، کائنات پیچھے رہے، وہ امام ہے۔ اسی لیے ہم ان کو وہ امام ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ امام مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بھی ان کو امام بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے ان کو امام بنا کے بھیجا۔ جب امام ہیں اور ہر معاملے میں امام ہیں تو ہم نے علم میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے، شجاعت میں دیکھا تو امام نظر آئے، تقوی میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے، خدمت دین میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے، اسلام کے پھیلانے میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے۔ مختصر یہ ہے
کہ ہم نے جس فضیلت کو جس اینگل سے دیکھا، ہر منزل پر وہ آگے نظر آتے ہیں، کائنات پیچھے نظر آتی ہے، کائنات پیچھے نظر آئی عزیزان گرامی۔ تو ہم نے اپنی رہبری کے واسطے اہل بیت کو منتخب کیا کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ چنانچہ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں بہت مختصر عرض کیا تھا کہ ہم کو رسول اللہ نے بتایا کہ ہمارے اہل بیت کون ہیں، اس لیے کہ اہل بیت رسالت ہیں، اہل بیت رسول ہیں، رسول کے اہل بیت، رسالت کے اہل بیت۔ اس میں ہم کسی اور کو نہیں مانتے، اس میں ہم نے مانا تو علی کو مانا، فاطمہ زہرا کو مانا، امام حسن کو مانا، امام حسین کو مانا، اور ان کی نسل پاک اور ان کی آل پاک کو مانا۔ یہ ہیں منزلیں۔ چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ازواج کو ہم داخل اہل بیت نہیں مانتے، ازواج رسول کی عزت، ازواج رسول کا احترام، ازواج رسول سے عقیدت، ازواج رسول سے محبت، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کو اہل بیت میں ماننا یا اہل بیت میں نہ ماننا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ رسول نے ہمیں بتایا۔ جب اہل بیت کی ایک چاہنے والی بیوی کو کسا میں آنے سے روک دیا، چادر میں آنے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو، انک علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر چادر کے باہر رہو، ان کو چادر کے باہر ٹھہرا دیا، روک دیا، تو گھر میں بیوی کو چادر کے اندر نہ بلا کر کے، چادر میں نہ بلا کر کے رسول نے بتا دیا کہ بیوی کا مرتبہ ضرور اپنی جگہ پر ہے مگر وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب مباہلے میں لے کے سرکار رسالت تشریف لے گئے تو اس میں بھی انہی کو لے کے گئے جو زیر کسا موجود تھے، جو چادر میں موجود تھے، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور خود سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی ہے۔ تو رسول نے ایک بار نہیں 2 بار اپنے اہل بیت کو بتایا، ایک بار گھر میں بتایا، ایک بار گھر کے باہر بتایا، ایک بار چادر کے نیچے پہچنوایا، ایک بار میدان میں پہچنوایا، ایک بار اس طرح پہچنوایا کہ زوجہ کو منع کر دیا کہ تم خیر پر تو ہو مگر چادر کے اندر نہ آؤ، ایک بار میدان میں کسی صحابی کو نہ لا کر کے بتا دیا کہ صحابی کی منزل اپنی جگہ پر ہے، صحابی اس وقت تک صحابی ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر کے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ مگر اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا علی منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ اور پھر ہم کو 3 طرح کے طبقے ملے، 3 طرح کے لوگ ملے، سنیے گا۔ ایک اصحاب رسول ہیں، دوسرے ازواج رسول ہیں، اور تیسرے اہل بیت رسول ہیں۔ ہم عزت سب کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، ہم مانتے سب کو ہیں۔ ہمارے اوپر عالم اسلام ایک اعتراض کرتا ہے اور عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ یہ صرف اور صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ میں اپنی اس مجلس میں
اپنے تمام سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں اور تمام ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں یا وہ مجلس سن رہے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اصحاب اور ازواج کو نہیں مانتے، تو یہ ہمارے اوپر سراسر الزام ہے، یہ سراسر ہمارے اوپر تہمت و بہتان ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم اصحاب رسول کو قائل ہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں، اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کی بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ ازواج کو بھی ہم مانتے ہیں، ازواج کا احترام کرتے ہیں، ازواج رسول کی بھی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ازواج رسول ہیں، رسول اللہ نے ان سے عقد فرمایا ہے، ان کو اپنے حبالۂ عقد میں لیا ہے، اس لیے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی ہے، جن کو رسول اللہ نے اپنے دوش پر اٹھایا ہے، جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر بٹھایا ہے، جن کی مدح میں رسول اللہ نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، جن کی ڈیوڑی کے اوپر آ کے رسول اللہ نے سلام کیا ہے، جن کے دروازے پر آ کے رسول اللہ نے اجازت لی ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں، مگر اب ذرا سا معاملہ یہاں سے الگ ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں کہ اب ذرا سا معاملہ یہاں سے گھوم رہا ہے، اور وہ معاملہ گھومتا یہاں سے ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس معیار ہیں اہل بیت، جیسے سونے کو پرکھنے کے واسطے کسوٹی ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے پاس معیار ہیں اہل بیت۔ ہم سونے کو کسوٹی پر پرکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا سچا ہے، کون سا کھوٹا ہے، کون سا سونا اصلی ہے، کون سا سونا نقلی ہے، کون سونا ہے، کون پیتل ہے، کون سونے کا ہے، کون سونے کی پالش ہو کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے لیے کسوٹی ہے ہمارے پاس، پرکھ ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کسوٹی اور پرکھ ہے اہل بیت۔ ان اہل بیت کی کسوٹی و پرکھ کے ہم دیکھتے ہیں، جو کسوٹی پہ پورا اترتا ہے اسے ہم سلام کرتے ہیں، جو کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا اپنی محفل سے اٹھا دیتے ہیں، اپنی محفل میں اس کو جگہ نہیں دیتے، نہ محفل میں جگہ دیتے ہیں نہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ کسوٹی اہل بیت ہیں۔ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے، دنیا ہر زمانے میں بڑی ہوشیار رہی، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج کا انسان بہت ہوشیار ہے، نہیں، ہر زمانے میں آدمی ہوشیار رہا، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے ہر دور میں انسان سمجھدار بھی رہے ہیں اور بے وقوف بھی رہے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی ایک سے ایک سمجھدار اور ذہین انسان ہیں، اور ایک سے ایک ماشاءاللہ بس کیا کہا جائے ان کے واسطے۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوشیار بھی رہے اور ایک سے ایک ایسے بھی رہے جن کے واسطے کچھ کہتے ہوئے منہ پر رومال رکھ لیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے عزت سب کی احترام سب کا کیا، مرتبے کے ہم سب کے قائل ہیں، مگر کسوٹی و معیار بنا اہل بیت، جو اس کسوٹی پہ پورا اترا اسے ہم نے اپنے دل میں بھی جگہ دی، اپنی محفل میں بھی جگہ دی۔ جو اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترا، نہ ہم نے کل انہیں مانا نہ آج انہیں مان رہے ہیں، نہ کل ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی
نہ آج ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ یہ الزام ہمارے اوپر غلط لگتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے۔ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ہم ازواج کو مانتے ہیں۔ کیا جناب سلمان فارسی صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا ابو ذر صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا مقداد صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا عمار صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا حذیفہ صحابی رسول نہیں تھے؟ یہ نام میں کہاں تک لوں؟ میں نے 2-4 نام آپ کی خدمت میں لیے۔ ہے کسی میں دم جو کہے کہ سلمان صحابی نہیں تھے؟ ہے کسی میں دم جو کہے کہ ابو ذر صحابی نہیں تھے؟ ہے کسی میں دم جو کہے کہ مقداد صحابی نہیں تھے؟ یہ صحابی تھے، ہم انہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین جناب خدیجہ، جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا، جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیا یہ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ کیا جناب ام سلمہ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ یہ زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، یہ ازواج رسول امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر اپنی جانیں فدا کرتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں۔ کیا یہ زوجہ رسول نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ہمارے اوپر الزام کہے گا کہ آپ اصحاب کو نہیں مانتے، آپ ازواج کو نہیں مانتے، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جن کو آپ منوانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں۔ آپ جن کو منوانا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ بھیا یہ بات تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے ہیں، کسوٹی پر پرکھ کے مانتے ہیں۔ ہم کسوٹی پر پرکھ کے مانتے ہیں، ہم آنکھیں نہیں بند کرتے، ہم کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اس کے بعد ہم مانتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اس کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا، سلسلہ کل آگے بڑھے گا۔ آج بس یہیں پر بات کو مختصر کروں کہ اہل بیت 1400 برس سے ہم نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا، وہی ڈیوڑی ہے، وہی گھرانہ ہے، وہی در ہے، وہی بزرگ ہیں، وہی ہستیاں ہیں، وہی محبتیں ہیں، وہی عقیدتیں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا، جو میں نے کہا کہ نوجوان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیوں 1400 برس سے اہل بیت ہی کو مان رہے ہیں، جن کے ماننے پر ہمیں تکلیفیں بھی ہیں، ہمیں پریشانیاں بھی ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم بھی ہے۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے میں بات آگے بڑھے گی۔ آج بس یہیں کے اوپر بات کو تمام کروں اور مختصر کروں کہ یہ غم حسین ابن علی کا غم ہے، اور یہ وہ دن شروع ہو گئے جن ایام کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا تھا۔ حسین ابن علی کا زمانہ، حسین ابن علی کا غم۔ بے شک ابھی کل جو مہینہ تمام ہوا وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو ایک نبی کے بیٹے سے منسوب تھا، جس میں قربانیاں ابراہیم اور اسماعیل کی ہم یاد مناتے ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ مہینہ بھی ایک نبی کے بیٹے ہی سے منسوب ہے۔ وہ چھوٹے نبی کے بیٹے سے منسوب تھا، یہ بڑے نبی کے بیٹے سے منسوب ہے۔ وہ قربانیاں اسماعیل تھی، یہ قربانیاں حسین ابن علی ہے۔ وہ قربانیاں اسماعیل تھی جہاں عنوان لکھا گیا، جو تمہید بنی، اور یہ قربانی حسین ہے
جو اصل موضوع ہے، جو اصل ہے۔ ہاں عزیزوں، حسین کا غم ہے۔ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 8ویں امام کی خدمت میں دیبل خدائی آئے اور انہوں نے آ کے مرثیہ پڑھا۔ آج محرم کی دوسری رات آ گئی۔ دوسری رات ہم حسین کو استقبال کرتے ہیں کہ آقا تشریف لائیے۔ محرم کی دوسری تاریخ وہ ہے جب زہرا کا لال، محمد کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا سرزمین کربلا پر پہنچا۔ عزیزوں، حسین ابن علی کا سفر کربلا میں تمام ہوا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ جب سوال بیعت اٹھا تھا، حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو، حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو، حسین نے نجس کی، لعین کی، ملعون کی، شرابی کی، فاجر و فاسق کی بیعت کو گوارا نہ کیا۔ حسین نے اپنے نانا کا وطن چھوڑا، اپنے نانا کی قبر کو خدا حافظ کہا، اپنی ماں کی لحد کو الوداع کہا، اپنے بھائی کے مزار پر جا کے سلام کیا، اور حسین خانہ کعبہ آ گئے، مکے آ گئے، اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ تھی۔ لیکن جب محافظ حرم نے دیکھا کہ حاجی تو آئے ہیں مگر لباس احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں، میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، حاجیوں کی بھیڑ میں چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے کھو جائیں، تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل لیا اور یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں موت سے خائف نہیں ہوں، مجھے تقدس کعبہ کا خیال ہے، حرمت حرم کا خیال ہے، ایک بارش باہر نکل کے مجھے قتل کر دیا جائے مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حدود حرم سے ایک بارش اندر میں قتل کیا جاؤں۔ اتنا کہتے کہتے حسین نے حج کو عمرے سے بدل لیا، حسین نے مکہ چھوڑا۔ اب حسین نے جو رخ کیا تو سرزمین عراق کا رخ کیا، اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی جس جگہ کا روز ازل وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ زمین تھی جس کا وعدہ ہوا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں کی مٹی رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کے حوالے کی تھی، یہی وہ مٹی تھی، یہی وہ جگہ تھی جہاں کی مٹی حسین نے اپنی نانی کو یہ کہہ کے دے دی تھی، نانی اس خاک کو بھی اسی خاک میں ملا لیجئے جو میرے نانا آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ حسین کا قافلہ مکے سے نکل کے کربلا کی جانب جا رہا تھا، عراق کی جانب پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ایک رسالہ ملا۔ ساقی کوثر کے بیٹے نے اس پیاسے لشکر کو سیراب کیا، جو لشکر کا سردار پیاس کی شدت سے اس کی حالت غیر تھی، اس کے سامنے مشک لائی گئی، بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں، پیاس کی شدت میں اس نے اس طریقے سے مشک کھولی کہ پورا مشک کا پانی بہہ گیا اور وہ پانی نہ پی سکا۔ ادھر آقا حسین تشریف فرما تھے، دوسری مشک لائی گئی، دوسری مشک کو بھی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے اس کا پانی بہا دیا اور وہ پانی نہ پی سکا۔ ساقی کوثر کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حسین اپنی جگہ سے خود کھڑے ہوئے، مشک کو اٹھایا، تسمہ کھولا، اپنے ہاتھ سے اس پیاسے کو پانی پلایا، اپنے ہاتھ سے اس لشکر کے سردار کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا لشکر والوں، اے لشکر کے سردار، اے قافلے والوں، محمد کے نواسے کا یہ احسان یاد رکھنا، جب کربلا میں عصر عاشور
یہی حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے پانی مانگ رہا ہو تو ایک مش پانی نہیں، چند قطرے پانی علی اصغر کے دہن میں ٹپکا دینا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین چلے اور یہاں تک کہ چلتے چلتے رہوار ایک زمین پر آ کے ٹھہرا۔ محمد کے نواسے نے دوسرا رہوار بدلا، اس نے بھی ایک قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے تیسرا رہوار بدلا، اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ راکب دوش رسول نے چوتھا رہوار بدلا، اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ پائے در پائے حسین نے 7 رہوار بدلے، مگر کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے اس علاقے کے لوگوں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا اور بلا کے سوال کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس علاقے کو کہتے کیا ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ حسین کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا۔ حسین سب جانتے تھے، علم غیب سے، علم امامت سے حسین سب کچھ جانتے تھے۔ حسین اس کے بیٹے ہیں جو میدان میں تلوار چلاتے ہوئے نسلوں میں دیکھ لیتا ہے۔ کیا حسین کو معلوم نہیں تھا؟ حسین جانتے نہیں تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ رقم تاریخ رقم ہو جائے، آواز ریکارڈ ہو جائے، یہ چیز لکھ لی جائے، مورخ اپنے قلم سے لکھ دے کہ حسین نے گھوڑے بدلے، حسین نے علاقے کا نام پوچھا، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ کربلا ایک حادثاتی واقعہ تھا، کربلا ایک حادثاتی واقعہ تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے۔ حسین نے نام پوچھے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول، اسے نینوا کہتے ہیں۔ حسین پوچھ رہے تھے کیا اس علاقے کا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ حسین نے سوال کیا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا حسین نے آواز دی بھیا عباس، اے میرے لال علی اکبر، وہ جگہ آ گئی جہاں کا وعدہ ہوا تھا، خیمے نصب کیے جائیں، سواریوں کو بیٹھایا جائے۔ لیجئے خیمے نصب کیے گئے، سواریاں بیٹھائی گئیں، بیویاں سواریوں سے اتر کے خیموں میں تشریف لے گئیں۔ میں کہوں گا کربلا کی زمین تمہیں مبارک ہو، ایک کربلا کی زمین آج وہ آ گیا جو صبح قیامت تک کے واسطے تمہیں تمام زمینوں سے افضل کر دے گا، تمہیں تمام زمینوں سے ممتاز کر دے گا۔ کربلا کی زمین آج اس نے تمہارے سینے پر قدم رکھا ہے، جس کو محمد نے کلیجے سے لگایا، جو پشت محمد پر سوار ہوا۔ لیکن کربلا کی زمین خیال رکھنا، جب 10 محرم کو اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کیے جائیں گے، اس کا 6 مہینے کا ننھا مجاہد تجھ میں دفن کیا جائے گا۔ تو کربلا کی زمین خیال رکھنا، ان کو چین سے سونے دینا۔ تاریخ میں ہے کہ کربلا کی زمین کو زلزلہ محشر کی خبر نہ ہوگی۔ ہاں زلزلہ محشر کی اس واسطے خبر نہ ہوگی کہ زلزلہ محشر ایک بار آئے گا، 2 بار نہیں آئے گا۔ زلزلہ محشر تو کربلا میں 61 ہجری میں آ گیا، جب کربلا کی زمین ہل رہی تھی، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، فرات کا پانی اچھل رہا تھا، ملائکہ کے گریے کی صدا تھی۔ فاطمہ کہہ رہی تھی میرے لال، یہ تجھے کس نے شہید کر دیا؟